بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو قول الحق بسم الله الرحمن الرحيم والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات اللهم صل على محمد. ہمارے اس جو لیکچر میں شروع کرنے لگا ہوں اس کا موضوع تھا نظام ولایت اور امید انسانیت. کافی تشریح آغا صاحب کر گئے، میں نے بھی استفادہ کیا، خود نظام کی بھی انہوں نے تشریح کی. انسان کو اللہ نے اس طرح بنایا ہے کہ ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے. انسان دوسرے انسان سے طبیعتاً، مزاجاً، سوچ کے حوالے سے، اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے. اب مختلف ہونا کوئی عیب نہیں، اگر سب ہی ایک ہی طبیعت کے ہوتے تو کائنات پھیکی لگتی. اگر سارے ہی انسان ایک مزاج کے ہوتے، ایک ہی طبیعت کے ہوتے تو یہ کائنات پھیکی لگتی. اس کائنات کا حسن اسی میں ہے کہ ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات، یہ انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، اجتماعی زندگی گزارتا ہے. ٹھیک ہے. ایک معاشرتی، توجہ میری طرف ہے، ایک معاشرتی زندگی گزارنے والا انسان مخلوق ہے، گزارنے والی مخلوق ہے. اکیلا نہیں رہ سکتا. کبھی بیمار ہوگا تو اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہوگی، کبھی جگہ بنا کے رہے گا تو بنانے لگے گا تو مزدور کی ضرورت پڑے گی، کپڑے پہننا چاہے گا تو درزی کی ضرورت ہوگی. جیسے ہر چیز میں وہ دوسروں کا محتاج ہے. پھر اس محتاجی کو دور کرنے کے لیے انسان نے یہ طریقے، کوئی مستری بن گیا، کوئی رازہ بن گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، اسی طرح. ٹھیک ہے. یعنی اس کو ایک ان تمام چیز، اسی طرح یہ معاشرے میں رہے گا، جھگڑے ہوں گے، فساد ہوگے، لڑائی ہوگی، دوسرے سے ٹکرائے گا. ان تمام چیزوں کو چلانے کے لیے اس کو نظام چاہیے. ٹھیک ہے. اس کو کیا چاہیے؟ اب جس اللہ نے اس انسان کو خلق کیا تھا، جو اس انسان کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رب بھی ہے، اسی نے کہا خبردار انما ولیکم اللہ، تیرا ولی میں رب ہوں. نظام تیرا نہیں چلے گا، نظام میرا چلے گا. نظام کس کا ہوگا؟ اور اس نظام کا اعلان کیا ہو؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. ہاں، اس نظام کا اعلان کس طرح کیا؟ ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ. یہ دین حق مکمل وہ نظام ہے جس نظام کو ہم نظام ولایت کہتے ہیں. وہی قانون جو قرآن میں، اس قانون کو نظام ولایت کہتے ہیں. اس پورے قانون کو، پورے دین کو جو حضرت آدم سے شروع ہوا، اور یہ دین، یہ اسلام چلتا آ رہا تھا، چلتا آ رہا تھا. آخر میں اس کو مکمل کیا غدیر کے میدان میں. ہاں، اعلان علی، ولایت علی پہ یہ دین مکمل ہوا. اب یہ دین نبی اور امام، نبی بھی ولی ہوتا ہے، اللہ بھی ولی ہے، ہر نبی ولی ہے، ہر رسول ولی ہے. اس کے بعد امام ولی ہے. اب یہ دین آیا ایک صرف عربستان کے لیے تھا، یہ نظام ولایت صرف مکے مدینے کے لیے تھا، عربوں تک تھا، یا کچھ ممالک تک تھا، کسی شہر کے لیے مخصوص ہے، کسی گاؤں کے لیے مخصوص ہے؟
قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے یہ کسی شہر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ کسی ملک کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ چند ملکوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ یظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کہہ رہا ہے میرا نظام اتنا حق ہے کہ سارے نظام جھوٹے، میرا نظام صحیح ہے۔ اور صرف صحیح نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نظام کو تمام دنیا پہ نافذ کروں گا، یہ نظام تمام نظاموں پر نافذ غالب آئے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ یہ نظام ولایت تمام دنیا پہ نافذ ہوگا اگر کہ یہ مشرکین کو بات بھائی اچھی نہ لگے۔ آگے بات سمجھ، یہ نظام کسی گلی کے لیے نہیں ہے، کسی محلے کے لیے نہیں ہے، کسی پوری دنیا کے لیے۔ یہ نظام کیا ہے؟ پوری دنیا کے لیے نظام ولایت۔ جہاں یہ نظام ولایت ہے وہاں اس کے مقابلے میں آج نہیں، شروع سے ہی باطل نظام ہے، اور اللہ نے ان دونوں نظاموں کی تشریح کی۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ کہہ رہا ہے جہاں میرا نظام ہے، جو میرا نظام ہے اس میں میں ان ماننے والے مومنوں کا ولی ہوں۔ ہاں، جو میرے نظام کو مانتے ہیں میں ان کا ولی ہوں۔ آج کل ہم پاکستانی بتائے ولایت کا مطلب کیا ہے؟ مثلا کوئی باہر سے بندہ آ جائے، میرا بہت اچھا دوست تھا، اس نے مجھے کوئی گفٹ دی اور گفٹ بہت خوبصورت تھی، مجھے پتا نہیں چل رہا تھا کہ اس کو رکھوں گا۔ یہ ڈرائنگ روم میں رکھی جاتی ہے، بیڈ روم میں رکھی جاتی ہے، یہ اس طرح کی چیز، یا واش روم میں۔ توجہ رہے، میں بڑی بات کرنے والا ہوں۔ پھر کبھی میں اس کو بیڈ روم میں رکھتا تھا، کہتا تھا یہاں اچھا نہیں لگ رہا، پھر واش روم پہ رکھتا تھا کہ یہاں اچھا نہیں ہے، پھر اس کو ڈرائنگ روم میں رکھتا تھا، کبھی ہال میں رکھ دیتا تھا، کبھی شان میں رکھ دیتا تھا۔ اسی طرح ولایت ہم پاکستانیوں کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، کبھی ہم نماز میں رکھ رہے ہیں، کبھی تشہد میں رکھ رہے ہیں، اور پھر دنوں بعد روزے میں رکھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم کیا کر رہے ہیں پاکستانی کہ نماز میں تشہد میں ولایت رکھو۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے تشہد میں رکھنے کے لیے نہیں تمہیں ولایت دی، ولایت دی ہے کہ تم ولایت کو اپنی زندگی میں رکھو۔ سبحان اللہ، ہاں، ولایت نماز میں رکھنے کی چیز نہیں ہے، یہ نظام نماز میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ نظام کہاں زندگیوں میں نافذ کرنے کے لیے ولایت ہے۔ علی تمہارے تشہد میں نہیں صرف نظر آئے، علی تمہاری زندگی میں نظر آئے، علی تمہارے وجود میں نظر آئے، علی تمہارے گھر میں نظر آئے، علی تمہاری گلی میں نظر آئے، علی تمہارے شہر میں نظر آئے، ولایت تمہارے ملک میں ہو، ولایت پوری دنیا میں نظر آئے۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ ہاں، تو ولایت کو کہاں رکھنا ہے اس نظام کو؟ ولایت صرف یہ علی ولی اللہ کہہ دینے کا نام نہیں ہے، ولایت ایک نظام کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے، اور وہ سسٹم اور نظام اتنا عالی ہے جتنا اس کے بنانے والا عالی ہے، اتنا بلند ہے، اتنا بالا ہے، اور اتنا اچھا ہے، اتنا صحیح ہے جتنا اس کا خالق صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے مومنوں کا۔ اس ولایت کی برکت سے ہوتا کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اس ولایت کے صدقے میں اس پر جب زندگی میں ولایت آ جائے تو اسے اندھیروں سے نکال کر نور ملے۔ سبحان اللہ۔ والذین کفروا، اور جو اس کے مقابل میں آتے ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کا ولی خدا نہیں،
ان کے ولی کون ہے؟ ایک نقطہ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، مومنوں کا ایک ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اور ولایت انبیاء ولایت خدا سے جدا نہیں، اور ولایت علی ولایت رسول سے جدا نہیں۔ ہاں؟ ہر غائب حاضر کو ولی بناتا ہے، جملہ ضائع نہیں ہے۔ ہر غائب، جب غیبت میں جو ہو غائب، وہ حاضر کو ولی بناتا ہے۔ اللہ نے انبیاء کو، اللہ نے علی کو، اللہ نے مہدی کو، مہدی غیب میں گئے تو انہوں نے، کیونکہ ہر غائب حاضر کو ولی بناتا ہے۔ آئے میری طرف، ختم کرتا ہوں، میں رزلٹ دیتا ہوں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا، مومنوں کا ایک ولی، کافروں کے لیے یہی سزا بڑی ہے کہ ہر روز اس کا ولی تبدیل ہوتا ہے۔ کبھی اس دروازے پہ جھکتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی اس دروازے پہ جھکتے نظر آئیں گے، کبھی اس نظام میں پھنستے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی اس نظام میں پھنستے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہاں کیا ہے؟ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کافر ہیں ان کے اولیاء ہیں جو طاغوت ہے، وہ اولیاء ان کا حشر کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ طاغوت انہیں اگر روشنی میں بھی کھڑے ہوں کافر تو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے آتے۔ اب دنیا میں نظام دو طرح کے، ایک کون سا نظام؟ الہی نظام، ایک طاغوتی نظام۔ امید انسانیت پہ بات کرنی تھی مجھے۔ جب یہ تمام نظام دنیا میں چلے، آج دنیا میں دو طرح کے ہیں، ایک الہی نظام اور اس نظام کے نفاذ والے کا انتظار کرنے والے۔ اور خدا گواہ، مہدویت کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی قصہ نہیں ہے، بلکہ مہدویت کا تصور حقیقت ہے کہ اہل سنت کے علماء بھی لکھتے ہیں کہ من انکر مہدی فقد کفر، مہدی کا آنا اتنا سچ ہے کہ مہدی کا انکار کفر ہے۔ یہ شیعہ حدیث نہیں، اہل سنت کی حدیث کے بک میں آپ کو ملے گا کہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی نے فرمایا جو مہدی کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ وہ کیا ہے؟ کافر۔ تو اب آئے کیا ہے؟ اس نظام نے، اس مہدویت نے پوری دنیا پہ غالب آنا ہے۔ کل جو محمد آئے تھے، نبی کا کام ہے نظام کا پہنچانا، توجہ رہے، ختم کیا بات میں، اور امام کا کام ہے اس نظام کو نافذ کرنا۔ کیا ہے؟ ایک اور کڑوی بات کر دوں، نظام ولایت، نظام ولایت، نظام ولایت، ابھی تک پتہ ہے جتنے باطل نظام تھے نا، امریکہ کا جو نظام تھا یا برطانیہ کا نظام، وہاں وہ ملک ترقی میں کیوں ہے؟ ان کا نظام بھلے باطل ہے لیکن وہاں کے رہنے والوں نے اس نظام کو قبول بھی کیا، اس پہ عمل بھی کیا۔ اور ہمارے اسلام میں جو ولایت کا نظام تھا، بہت سارے کلمہ پڑھنے والوں ایک تو نے اس نظام کو مانا نہیں، اور جنہوں نے قبول کیا انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اب جب عمل نہیں کیا نا تو باطل پہ انہوں نے عمل کیا، وہ ترقی میں رہے، باطل نظام پہ انہوں نے عمل کیا، اور باطل نظام پہ وہ اتنے ڈٹے رہے کہ علی جیسے امام کو کہنا پڑ گیا کہ اگر وہ شام والا کو میں 10 دوں اور وہ اپنا 1 دے، میں اس کو 10 دے دوں، تو اپنا 1 دے دے تو بھی اس کا نقصان ہے۔ کیوں؟ وہ اس کا 1 اس کا مطیع ہے، میرے تم 10 کے 10 میری بات نہیں مانتے۔
یہ عاشر ہے ہمارا کہ ہم نعرے تو لگاتے ہیں، ولایت کا دم نہیں بھرتے، ولایت کو زندگیوں میں نہیں رکھتے، نمازوں پہ رکھتے ہیں، تشہدوں میں رکھتے ہیں، سجدوں میں لڑتے ہونا چاہیے۔ ہم یا علی مدد کو، علی ولیلہ کو شیشے پہ تو لکھ دیتے ہیں، گاڑی کے گھر کے دروازے پہ لکھ دیتے ہیں، کمرے میں لکھ دیتے ہیں ولایت علی، لیکن زندگی میں ہم نے علی کی ولایت کو نہیں رکھا۔ علی کی ولایت اور اس نظام کو ہم نے نہیں رکھا۔ اب آئے امید انسانیت، اب پوری انسانیت کہ جتنے بھی یہ شیطانی طاغوتی نظام تھے یہ سارے رد ہو گئے، سارے فیل ہو گئے۔ خود وہ نظام بنانے والے اور چلانے والے پریشان ہیں۔ ایک ہے جو مظلوم، وہ ظالم جنہوں نے نظام بنائے تھے، ظالم پریشان ہے، لیکن مظلوم جس نظام کے نفوذ کا انتظار کرنے والا ہے، پوری دنیا میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نظام نہ آئے۔ یہ ایران کے ساتھ لڑائی کیوں ہے؟ ایران نے جو ولایت کا نظام کا نعرہ لگایا ہے، اس نظام میں لڑائی ہے، ورنہ ایرانی شیعہ پہلے بھی تھے، شاہ کے دور میں شیعہ نہیں تھے کیا؟ جب شاہ کی حکمرانی تھی ایران میں، شاہ بھی شیعہ تھا، تب بھی علماء تھے، سب تھے، لیکن جب ولایت کے نفوذ کی بات کی، انہوں نے نعرہ لگایا صرف یہ نظام ایران تک نہیں رہے گا، دنیا تک جائے گا، تو سارے دشمن ہو گئے، جس آگے بیان کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں دو نظام ہیں، ایک وہ ہیں جو اس نظام کے نفوذ کا انتظار کر رہے ہیں اور 1400 سال چل رہے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں، دوسرے وہ ظالم ہیں جنہوں نے اس نظام کے لیے وہ میدان ختم کر دیا جس کی وجہ سے امام غیبت میں گئے، جس کی وجہ سے امام غیب میں چلے گئے۔ لیکن خدا گواہ انتظار کرنے والوں کے حوصلے اتنے ہیں کہ جو انتظار کو اس ٹائم دنیا اس چوراہے پہ کھڑی ہو گئی ہے کہ اس نظام ولایت کو روکنے والے تھکے ہیں، نفوذ کا انتظار کرنے والے ابھی تھکے نہیں ہیں، ابھی وہ نا امید نہیں ہے، وہ ابھی بھی نعرہ لگاتے ہیں کہ الاجل یا امام زمان۔ وہ امام سے بھی مایوس نہیں ہے، وہ اس نظام سے بھی مایوس نہیں ہے، اور جب امام آئیں گے تو پوری دنیا پہ پھر یہ پاکستان کی سرحدیں ہیں، یہ ایران کی سرحدیں ہیں، یہ سرحدوں کا نظام ختم ہو جائے گا، یہ سنی کی مسجد، یہ شیعہ کی مسجد، یہ بات ختم ہو جائے گی، یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے، ایک پلیٹ فارم ہوگا۔ خود میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا، ایام فاطمیہ چل رہے تھے، نبی بھی نے کیا کہا؟ طاعتنا نظاما للملہ۔ جو خطبہ فدق ہے اس کا جملہ پتہ ہے کیا ہے؟ بی بی نے جملہ دیتے دیتے دین بیان کرتے کرتے کہا طاعتنا نظاما للملہ۔ بی بی نے کہا خبردار قانون اور آئین بنانے والوں، یہ جھوٹے آئین نہیں بناؤ، طاعتنا نظاما للملہ، اسلامی ملت کے لیے کسی آئین کی ضرورت نہیں ہے، اہل بیت کی پیروی کا نام آئین ہے، ہماری اطاعت آئین ہے، ہماری اطاعت نظام ہے۔ بھی کیا کہہ رہی ہے؟ طاعتنا نظاما للملہ، ہماری اطاعت ہی نظام ہے، وولایتنا امانا من الفرقہ۔ اور بی بی نے فرمایا کہ ہماری ولایت تفرقوں سے بچنے کے لیے بہت ہی اچھا محور ہے، یعنی جہاں ولایت ہوگی وہاں جدائیاں نہیں ہوگی، وہاں اختلاف نہیں ہوگی، وہاں لڑائیاں نہیں ہوں گی، وہاں جھگڑے نہیں ہوں گے۔ اگر انسانیت کو اکٹھا کرنا ہے تو ہماری ولایت ایسا مرکز ہے جس سے پوری انسانیت کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ اب غیروں سے کیا شکوا؟ ولایت کا نعرہ لگانے والے سے میں بات کرتا ہوں۔ بی بی کہہ رہی تھی ولایت یعنی اتحاد۔ اب بتاؤ جہاں ولایت ہے سب سے زیادہ جھگڑے آپ کے مساجد میں، سب سے زیادہ لڑائیاں آپ کی امام بارگاہوں پہ۔ ہماری لڑائی، ہمارا گریبان پکڑنا، ہمارے ایک دوسرے کی غیبتیں کرنا، گلائے کرنا، جھگڑے کرنا، اس بات کی دلیل ہے ہم زبان تک تو ولایت کو لائے ہیں، زندگیوں میں ولایت نہیں ہے۔
जिंदगियों में विलायत नहीं है। तो हमने करना ये है कि बजाय तशहद के, बजाय रोजे में विलायत, बजाय जो ज़ियारत में विलायत, बजाय हज में विलायत, उस विलायत को उठा के अपने जिस्मों पे नाफिज करना। विलायत यानी अल्लाह की हुकूमत, विलायत यानी नबी की हुकूमत, विलायत यानी आइमा मासूमीन की हुकूमत। और हुकूमतें नमाजों में नहीं होती, सजदों में, तशहदों में नहीं होती है। वो हुकूमतें जिस्मों पर, दिलों पर, ज़हनों पर, मालों पर, मुल्कों पर, सरहदों पर होती है। आखिर में दुआ है, मैं ज्यादा टाइम ले लिया और आगा साहब की मौजूदगी में तो बिल्कुल किबला बैठे हुए थे। विलायत में मेरे लिए बात करना सही नहीं था, वो कमरे में सुन रहे होंगे, कहेंगे ये छोटा सा तालिब इल्म विलायत पे बात कर रहा है। मैं खुद शर्मिंदा हूँ, विलायत बहुत बड़ा वसी मौजूद है जिसपे बहुत ही गुफ्तगू होनी चाहिए। और ऐसे ही बुजुर्गान को जिस तरह आगा आए थे इस तरह को बुलाते रहे तो हम भी इस तरह अदा करते रहेंगे। और दुआ है परवरदिगार हम सबको विलायत का दम भरने और निज़ाम विलायत को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। आप थे मौलाना सज्जाद अली राजकर साहब जिन्होंने बेहतरीन खिताब फरमाया।